إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا قديمي يا محسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے، کل جس حدیث پاک پر ہم لوگ بات کر رہے تھے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائے تھے. اس حدیث پر ہم لوگ کل گفتگو سن رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے جو جنت کی بشارت عطا فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی بشارت اس بات پر ہے کہ انہیں ایک مصیبت پہنچے گی، ایک بلا پہنچے گی، ایک آزمائش پہنچے گی، ایک امتحان کی گھڑی ہوگی اور اسی کے بدلے میں اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی. تو آقا کریم علیہ السلام نے تو اپنی حیات میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ بلا پہنچے گی، اور واقعی میں آقا کریم علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد پھر صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ بلا ان کو پہنچی، وہ مصیبت پہنچی جیسا آقا کریم نے فرمایا تھا پہنچی ویسی بلا. کیسی بلا تھی وہ، کتنی پریشانی پہنچی حضرت عثمان غنی کو، آپ توجہ کے ساتھ سنیے. دراصل یہودیوں نے نا مسلمانوں کے خلاف شروع سے ہی سازشیں رچی ہیں. اگر اسلام کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، سازشیں رچ کر کے، کوششیں کر کے، محنتیں کر کے، خرچ کر کے ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی یہودیوں نے کوشش کیا تھا. اور انہی کوشش میں سے ایک کوشش تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانا. کیا تھا وہ دیکھیے. ابن سبا یہودی ایک تھا، ابن سبا نام تھا اس کا، اس کی سازش اور مروان کی شرارت سے اہل بصرہ، کوفہ اور مصر والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رکھ سکے. چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، مصر کے لوگ، کوفہ کے لوگ اور بصرہ کے لوگ، یہ علاقوں کا نام ہے، یہاں کے ہزاروں لوگ یہودیوں کے بہکاوے پہ آ کر حضرت عثمان غنی کے قتل کے در پہ ہو گئے اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلوا کر کے آ گئے. یعنی دنگا کی صورتحال مدینہ پاک میں ہو گئی. اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، اس وقت صحابہ کرام بھی زندہ تھے، حضرت عثمان غنی خود صحابی رسول ہیں، بہت سارے صحابی بھی حیات سے تھے. بہت سارے صحابہ نے حضرت عثمان غنی سے عرض کیا، اے امیر المومنین آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو لڑنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے. مدینے کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے عرض کیا تاکہ ہم ان کو مار بھگائیں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون نہ ملک شام نہ گرانا، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا. عثمان غنی نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. دراصل ہوا یہ تھا کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے آئے تھے نا وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. جی ہاں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن یہودیوں کے بہکاوے میں آ گئے. جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، یزید اور یزیدی یہ سارے کے سارے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. عثمان غنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان کو بھی جو قتل کرنے والے لوگ آئے تھے نا وہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ تھے. عثمان غنی نے کہا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل نہیں ہونا چاہیے، بھلے میری جان چلی جائے تو چلی جائے. الحمدللہ. کہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی جان گئی تو میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا. صحابہ کرام نے کہا آپ مکہ شریف چلے جائیے.
جب آپ یہاں اگر آپ لڑنے کی اجازت نہیں دیں تو شہر مکہ چلے جائیے. مکہ چلے جانے میں کیا ہوگا کہ وہ حرم شریف ہے, وہاں لڑائی نہیں ہوگی تو آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے گی. کہے کہ آپ مکہ شریف چلے جائیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا یہ بات, پھر لوگوں نے کہا کہ یا تو مکہ چلے جائیے یا ملک شام چلے جائیے. وہاں ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے پاس لشکر بھی ہے. آپ نے فرمایا دوستو میں آخری وقت میں, جواب دیکھیے, جب ان کو کہا گیا ملک شام چلے جائیے, وہاں فوج ہے مسلمانوں کی, وہاں سے جان بچ جائے گی, مکہ چلے جائیے حرم میں جان بچ جائے گی, تو عثمان غنی کا جواب سنیے. عثمان غنی نے فرمایا میں آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں؟ مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤ. رسول اللہ کا روضہ ہے, یہاں پر رسول اللہ کا مزار پاک ہے, میں اس مزار پاک کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. ہاں مسجد نبوی میں چلا جاتا ہوں, جانے کو بول رہا تو میں آقا کی مسجد میں چلا جاتا ہوں جہاں آقا کریم کا مزار ہے, اور میں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. میں جاتا ہوں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں تم لوگ مجھے بلا وجہ کیوں مارنا چاہتے ہو. چنانچہ آپ ان لوگوں کے بیچ تشریف لے گئے, جو لوگ مارنے آئے تھے نا انہی کے بیچ گئے. الحمدللہ ان کو جان کا خوف تو نہیں تھا. اور ان بلوائیوں سے آپ نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگوں تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے, ویسی تو بڑھاپے میں ہوں, میں خود بخود ہی انتقال کر جاؤں گا. قسم ہے خدا کی جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا ہے تو ہزارہ آدمی اس نبی کے بدلہ میں قتل ہوئے, اور میں خلیفہ سید المرسلین ہوں, میرے بدلے میں 80,000 لوگ قتل ہوں گے. اگر مجھے قتل کیا گیا تو حالات اتنے خراب ہوں گے کہ 80,000 لوگ قتل کیے جائیں گے. اگر مسلمان میرے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا. یعنی میں رب کا وہ مقرب بندہ ہوں. یہ لوگوں کو آپ سمجھا رہے تھے, دیکھو ایسا نہ کرنا, خدا کی قسم اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک ایک برس کی برابر کا ہوتا. ابھی تو میری موت چاہ رہے ہو نا, لیکن میرے مرنے کے بعد سوچو گے کہ کاش عثمان غنی کی ایک سانس 1 سال کے برابر ہوتا اور بڑی لمبی زندگی وہ جیتے. اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عصا, جو آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, حضور علیہ السلام کا جو تبرک تھا, یعنی ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا وہ عصا حضور کا دیا ہوا تھا. حضرت عثمان کے ہاتھ سے اس وقت ایک بلوائی نے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا. وہ اس کو لیا اور اپنے گھٹنے پہ رکھ کر اس چھڑی کو, جو چھڑی نبی کریم نے دیا تھا, اس کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کر توڑ دیا. فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا, یعنی رسول اللہ کی لاٹھی توڑا اس نے تو فوراً جس گھٹنے سے توڑا تھا نا اس میں ایک پھوڑا پیدا ہوا, اور شام تک اس کا سارا بدن گل کر وہ مر گیا. رسول اللہ کی چھڑی کے ساتھ جو گستاخی کی نا, اس نے گستاخی کی سزا فوراً ملی اور گل کر مر گیا. اب جو بلوائی تھے سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان غنی کے گھر کے آس پاس جمع ہو گئے, اور حضرت عثمان غنی جس گھر میں تھے اس گھر کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے. سب کا آنا جانا اندر بند کر دیا, کوئی باہر سے اندر نہیں جائے گا, اندر سے باہر نہیں آئے گا. بلوائیوں نے گھر گھیر لیا. حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا کہ نماز بھی آپ اندر ہی پڑھو, کوئی چیز کھانے کی بھی اندر نہ جانے دی, یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کیا. جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہوا. پھر سارا گھر پیاسا مرنے لگا. جب 7 دن برابر اسی طرح گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی نہ ملا, تب حضرت عثمان نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ یہاں علی ہے, کیا حضرت علی یہاں پر ہے؟ چونکہ علی زندہ تھے اس وقت. تو عثمان غنی نے کہا کہ اس بھیڑ میں کیا علی ہے, کیا علی میری آواز سن رہے ہیں؟ تو کسی نے جواب نہ دیا, چونکہ وہاں حضرت علی تھے ہی نہیں, کسی نے جواب نہ دیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا سعد ہے, یہ بھی آقا کے ایک صحابی ہیں. تو پھر کسی نے جواب نہ دیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ, روم اور فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو ضرور قیدی کو دانا پانی دیتے ہیں. اے لوگو, میں تمہارا ایسا گنہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے. ہے کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے؟
اللہ کے واسطے کوئی عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے، اس کے بدلے میں پہلا پیالہ، یعنی جو آج مجھے ایک پیالہ پانی دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن جو میرے نبی حوض کوثر سے مجھے پیالہ دیں گے نا، وہ پہلا پیالہ میں اس کو پلاؤں گا جو آج مجھے پیالہ دے گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی؟ وہاں تو سارے جو مجمع تھا نا وہ خون کے پیاسے ہوتے، مگر حضرت علی کو خبر ہوئی، علی وہاں تو نہیں تھے لیکن کسی نے بتایا کہ عثمان غنی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو جیسی خبر لگی نا تو 3 مشکیں، پانی کا جو برتن ہوتا ہے، 3 مشکیزیں بھر کر حضرت علی نے کمر سے تلوار باندھی، کمر میں تلوار باندھی اور 3 مشکیں پانی کا بھر کر اور سر پر حضور کا امامہ سجا کر پانی لے کر چلے، اور لوگوں سے کہا یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے۔ عثمان غنی لوگوں سے کہا جو گھیر کے رکھے تھے کہ یہ تو مشرکین بھی نہیں کرتے، تم کرتے ہو، عثمان غنی پر پانی بند کر کے رکھے ہو، جو کام تم کیا ہے پانی بند نہ کرو، دیکھو اللہ کی غضب نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے حضرت علی کے مشکوں میں برچھے مار کر پانی کو بہا دیا، پھوڑ دیا۔ جو حضرت علی مشکیزیں لے کر آئے تھے اس کو اپنے برچھے، برچھا مطلب چھوٹی تلوار سے اس کو توڑ کر کے اس کا پانی بہا دیا۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المومنین ایک کھچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کی مشک ساتھ لے کر آئی، یہ آقا کی بیوی تھی۔ انہوں نے سنی کہ عثمان غنی پر پانی بند کیا ہے تو انہوں نے ایک مشکیزہ پانی لے کر آئی اور یہ خیال کیا کہ علی کا پانی تو نہیں پہنچنے دیا تو میں عورت ہوں، شاید میرے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی کہ یہ کمبخت میرا تو ادب کریں گے۔ اور لوگوں سے کہا اے بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ان کی کچھ چیزیں ہیں عثمان غنی کی، میں ان کو دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانت لے آؤ۔ یہ سن کر بلوائی بولے کہ وہ جھوٹی، یعنی آقا کی اہلیہ کو، آقا کی ازواج مطہرات میں سے ان کو ایسا بولو۔ یہ کہہ کر کھچر کے منہ پر لکڑی ماری اور 4 جامہ کا بند کاٹ دیا، کھچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المومنین گرتے گرتے بچی، یعنی کھچر کو ہی بتکا دیا ان بدبختوں نے۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور یہ کہا خدا تمہارا ناش کرے، ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا۔ مدینے کے لوگ خاموش صرف اس وجہ سے تھے کہ عثمان غنی نے منع کیا تھا کہ خبردار کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ مدینے والوں کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اب تو نبی کی ازواج کے ساتھ بے حرمتی ہونے لگی، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں برباد نہ کرو، مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو اب تک ہزاروں فوج ملک شام اور عراق سے منگوا لیتا، میں لڑنا نہیں، ہرگز لڑنا نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے کر کے عثمان غنی نے واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب آقا کریم مدینہ منورہ آئے تھے یہاں پانی مسلمانوں کو خریدنا پڑتا تھا اور کنواں جو تھا وہ یہودی کا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید دے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے۔ لوگوں یاد کرو میں وہ کنواں 35,000 کو خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا تھا، فری کر دیا تھا۔ وہی ہوں آج جو اس دن کسی کے لیے پانی نہیں تھا، میں پانی خرید کر لوگوں کو دیا تھا۔ عثمان غنی کہنے لگے میں وہی ہوں، 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے رہے اور انہیں پانی نہ ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگ تھی، مسجد نبوی چھوٹی تھی۔ عثمان غنی کہنے لگے لوگوں سے کہ میں نے 25,000 روپے دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور مسجد کو بڑی کیا تھا، آج میرے لیے پانی بنتی ہو، یعنی احساس دلا رہے ہیں۔ پھر آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روکتے ہو، قیامت کے روز کیا مجبوری پیش کرو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان غنی اسی مکان میں قید تھے۔ کتنے دن تک؟ 50 دن تک ان بدبختوں نے اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی کو قید رکھے۔ اس عرصہ میں برابر روزے رکھتے رہے۔ عثمان غنی 50 دن تک لگاتار روزے میں ہیں، الحمدللہ اس وقت بھی روزے سے ہے۔ اور ایک رات آپ نے خواب دیکھا، اس 50 راتوں میں ایک رات خواب دیکھا کہ جناب رسالت مآب اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے۔ عثمان غنی خواب دیکھ رہے 50ویں رات کو کہ آقا مزار سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر اور عمر بھی حضور کے ساتھ باہر آئے۔
اور حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا اے عثمان کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا عثمان پیاس بہت لگی ہے، تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کے افطار کرو، آج روزہ رکھ لو، بس کل کا روزہ جو ہے نا وہ تم ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے، اور صرف افطار تم کو پانی سے نہیں، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے، حوض کوثر کا جو پانی ہوگا نا ہم اس سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی ایک آیت پر گرے گا۔ آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ تم قرآن کھول کے بیٹھے ہوگے، تمہارے اوپر حملہ ہوگا اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ جو ہوگا نا وہ قرآن کی ایک آیت پر گرے گا۔ یہ خواب دیکھ کر عثمان اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا، اب تک جو دروازہ بند رکھے تھے نا دروازہ کھول دیا، الحمدللہ۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ شہادت کا استقبال کرتے تھے، جب ان کو لگتا تھا شہادت ملنی ہے تو اس کی طرف جاتے تھے، جب خواب دیکھ لیا رات کو کہ اب شہید ہونا ہے تو صبح اٹھ کر دروازہ کھول دیا، جیسے ہی دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا، فرمایا کہ جو آنا آئے ہو، مارنے والے آؤ آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ آج تو رسول اللہ نے حوض کوثر میں پینے کی مجھے دعوت دے کر کے گئے۔ الحمدللہ۔ دروازہ کھولتے ہی جو ملوائی تھے وہ اندر گھس آئے اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ پھر بند نہ کرے کیواڑوں کو توڑ دیا، آگ لگا دی، دروازے کو اوپر چھپڑ تھا اس کو بھی آگ لگ گئی، گھر والے گھبرا گئے۔ حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ شروع کی تھی، گھر میں آگ لگ رہی تھی، مگر عثمان غنی کی نماز یا قرأت پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی، یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگوایا، کھولا، سامنے رکھا، اور وہی آیت جس آیت کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا تمہارے خون کا قطرہ اس میں گرے گا، اسی وقت آپ اس کو تلاوت کر رہے تھے۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے، کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ وہ شخص کو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اس موقع پر آئے، فرمایا ظالموں خبردار عثمان کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا سنو، جب تک عثمان غنی زندہ ہیں مدینہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے، اب مدینہ کی حفاظت فرشتے نہیں کریں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی بچے تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمران ایک آدمی آیا اور کہنے لگا او عثمان تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی، آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو اللہ کی وحی دکھا کرتا تھا، آج یہ اللہ کے راستے میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا کسی گندی چیز کو یہ ہاتھ نے ہاتھ نہ لگایا۔ لوگوں ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس ظالم نے کہا لو بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر مارا اور 3 چھاتی پر برچھی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اور اسے آپ پڑھ رہے تھے، اسی پر قرآن پاک کا پہلا قطرہ، اسی قرآن پاک پر خون کا پہلا قطرہ پڑا اور وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تھا، اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہے کہ اگر یہ تمہیں قتل کر رہا ہے لیکن تیرا اللہ تیرا بدلہ بن لے گا۔ جیسے ہی زخم زیادہ ہوا نا تو عثمان غنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس ظالم نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا اور گھر کا سارا سامان بھی لوٹ لیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ یہ عثمان غنی کی شہادت کا پورا واقعہ آپ نے سنا۔ یعنی 50 دن تک عثمان غنی پر کھانا پانی بند رہا، گھر میں کسی کا آنا جانا بند رہا،
اور اس 3 دنوں میں کھانا پانی سب کچھ بند رکھ کر عثمان غنی کو 50ویں دن ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ اور کیجئے کہ کتنی تکلیف پہنچی تھی، اور یہ ساری تکلیف کی خبر عثمان غنی کی الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات میں ہی عطا فرما دیا۔ الحمدللہ عثمان غنی پر اللہ کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قریبی یا محسنی یا رسول اللہ۔ نہیں گویا کہ یہ تو آج شاید پہلی بار آپ لوگ سنیں، حضرت امام حسین کا تو بہت سنیں کہ کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا تھا، تو ان کو بھی کلمہ پڑھنے والوں نے ہی شہید کیا تھا۔ پھر ان کے بعد بہت زیادہ معاملات ہوئے تھے، بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے، پھر جب جیسے جیسے خبر پہنچی پھر فتنے فساد بہت زیادہ ہوئے۔ اللہ کرم فرمائے، یعنی زمانہ جتنا حضور سے دور جا رہا ہے نا اتنے فتنے فساد جنم لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آج کا باب ہے امام بخاری نے بنایا، باب الرجل ینقص الشیء بیدہ فی الارض، یہ باب ہے کہ کوئی آدمی زمین میں کوئی چیز کی ٹھوکر مارے یا زمین سے کوئی چیز کرے دے۔ یہ حدیث پاک دیکھیں آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ آقا کے داماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال كنا مع النبی علیہ السلام فی جنازۃ، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک جنازے میں تھے اور آقا کریم کے ساتھ جنازے میں ہیں۔ فجعل ينقص فی الارض، آقا کریم زمین میں ایک لکڑی سے کریدنے لگے۔ آقا کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، آقا اس سے زمین کو کریدنے لگے۔ قال لیس منکم من احد، کریدتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے الا وقد فرغ من مقعدہ من الجنۃ والنار، مگر یہ کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ مقرر ہو چکا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہے نا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ لکھا جا چکا ہے، یہ مقدر ہو چکا ہے، یہ تحریر ہو چکا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ جب آقا نے یہ فرمایا نا تو صحابہ جنہوں نے سنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب لکھائی جا چکا ہے، جب مقدر ہو چکا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے، تو یا رسول اللہ افلا نتکلوا، کہ ہم لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر لیں کہ جب لکھائی جا چکا ہے تو کچھ نہ کریں، جس کی مقدر میں جنت ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کی مقدر میں جہنم لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا، یا رسول اللہ ہم لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں۔ تو آقا نے کیا جواب دیا سنیں، آقا نے فرمایا اعملوا، عمل کرو، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہیں رہنا ہے کہ جنت لکھی ہے تو جنت، جہنم ہے تو جہنم نہیں۔ آقا نے فرمایا اعملوا، عمل کرو، کیوں کہ فکل میسر، آقا نے فرمایا ہر آدمی کے لیے اس کی مقدر آسان کر دی جائے گی۔ کیا آسان کر دی جائے گی؟ مقدر، کیا مطلب؟ جس کی قسمت میں جو ہے اس کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے۔ اگر جنت قسمت میں ہے تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اور اگر مقدر میں جہنم ہے تو پھر جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے۔ تو اب سب کو اپنی زندگی چیک کرنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کس طرف ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی گنہگار کو دیکھ کر یہ نہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو جہنمی ہے، یہ گناہ بہت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا فیصلہ عمر کے آخری، جو زندگی کے آخری دن ہے نا اس پر ہوتا ہے۔ پوری زندگی کیسی گزاری یہ تو ہے ہی ہے، لیکن فیصلہ جو ہے نا، فیصلہ جو ہے وہ آخری دنوں پر ہوگا۔ آخری دنوں پر فیصلے کی وجہ سے کسی آدمی کو دیکھ کر فوراً گمان کر لینا نہیں چاہیے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، نہیں، آخری کیسا رہا، اس کا خاتمہ کیسا رہا، یہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اب آسان ہوگا، اس پر میں قرآن کی آیت امام بخاری نے بھی پیش کیا ہے، میں وہ آیت پوری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ پارہ 30 کی سورہ لیل ہے اور سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے 10 ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا، یہ سنیں آپ، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، دیا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، یعنی اسلام کو صحیح مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یعنی جو نیک ہوگا اس کے لیے آسانی نیکی کرنے کی پیدا کرتا رہے گا، اور جس نے بخیلی کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری یعنی مشکل مہیا کر دیں گے۔
یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیکی کا راستہ دے دیتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کے قدم چل کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، تبھی آپ آ رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی کمی تھوڑی ہے، سب نہیں آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں اچھا ارادہ رکھتا ہے، تب جا کر آپ کو مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ تو تقدیر جو ہے نا، یہ یہاں سمجھ میں آیا کہ ایک قسمت پر بوجھ ڈال کے نہیں رہ جانا چاہیے۔ جیسے کئی بار لوگ خوب اسپیڈ گاڑی چلاتے ہیں، اگر روکو دو بولے جو قسمت میں لکھی ہوگی، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنا سر لے جا کر کے پٹک دو گے کہیں پر کہ قسمت میں لکھی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قسمت تو اپنی جگہ ہے، سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن بندے کو زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، سیفٹی رکھے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے، سارا کچھ اچھا سے اچھا کرتے رہنے کی کوشش میں لگے رہے کہ جیسا آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو راستہ چلاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد آج کے درس کی یہ آخری حدیث پاک سنیں، آخری حدیث پاک کہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی ہند بنت حارث ان ام سلمہ قال استيقظ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتنہ من یوقظ صواحب الحجرہ۔ آقا کریم علیہ السلام سے روایت حدیث پاک ہے یہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ کہتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رات میں ایک دن بیدار ہوئے۔ کب بیدار ہوئے؟ رات میں، جب سارے لوگ سو رہے تھے آقا کریم بیدار ہوئے۔ جیسے ہی آقا کریم بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر کے چونکہ آقا کریم کی 11 بیویاں تھیں، اور 11 بیویوں کے کمرے یکے بعد دیگرے لائن سے بنے ہوئے تھے، الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے سب کے۔ تو آقا کریم جیسے رات کو اٹھے نا تو آقا نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی بہت سارے خزانے نازل ہو گئے اور بہت سارے فتنے بھی اتر گئے، اور یہ سب گھر والیاں سو رہی ہیں۔ الحمدللہ، آقا کا انداز دیکھیے، یعنی رات کا وقت جو ہوتا ہے نا اللہ کے خزانے بھی نازل ہوتے ہیں، اور رات ہی کے وقت اللہ کی فتنے بھی نازل ہوتے ہیں۔ جو فتنے ہیں، بلائیں ہیں، یہ بھی رات کو نازل ہوتی ہیں، اترتی ہیں، اور رات ہی کو اللہ کے خزانے بھی، خزانے مطلب روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ہی نازل فرماتا ہے، اور نازل فرما کر صبح صبح تقسیم فرماتا ہے، اور بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو نبی ہے نا، ہم اور آپ کو دکھتا نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو بلا نازل ہوتے دکھتا بھی ہے اور خزانے نازل ہوتے بھی دکھتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بلائیں بھی نازل ہو گئی، خزانے بھی اتر گئے، اور یہ سب سو رہی ہیں۔ آقا نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجر، یہ حجرے والیوں کو کون جگائیں گی؟ حتی یصلین، کہ یہ لوگ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، ارے یہ سو رہی ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اس کے لیے بھی نماز ہی پڑھے، خزانہ نازل ہوتا ہے اس کے لیے بھی نماز ہی پڑھے؟ یہ سمجھ میں آیا نا؟ دو چیز آقا نے نوٹ کیا، بلائیں بھی نازل ہوئی، آقا نوٹ کیے کہ آج خزانے بھی نازل ہوئے، تو کرے کیا؟ سو نہیں، اٹھو، بلاؤں سے بچنا ہے تو نماز پڑھو، خزانے حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ یہی بات سمجھ میں آئے گا؟ اچھا، تو تمام دونوں چیزوں کا جو علاج ہے نا وہ ہے نماز۔ اب دیکھیں آپ کہ نماز سے بلائیں کیسے ٹلتی ہیں، اور آدمی بلاؤں سے کیسے بچتا ہے نماز سے۔ دیکھیے آپ اس پہ ایک روایت کو سنیے، اللہ کرم فرمائے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ نماز کے تعلق سے جس طرح بے راہ روی ہے، آقا دونوں چیزوں کے لیے فرمایا نا۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد عرض کر دوں، بلائیں نازل کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ ہے مغرب کا وقت، جیسے رات شروع ہوتی ہے نا اس وقت بلائیں نازل ہوتی ہے۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مغرب کے وقت اپنے دروازے کھڑکی بند رکھنی چاہیے، بچوں کو اندر کر لینی چاہیے، یہ حدیث پاک میں ہے، بچوں کو اندر بھی کر لیں۔ پہلے کے لوگ کرتے تھے، یہ جو پرانے لوگ ان کو یاد ہوگا کہ شام ہوتے ہوتے لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لیتے تھے، اب الٹا ہو رہا ہے، شام ہوتے ہی تیار ہو کر کے باہر نکلتے۔ تو بلائیں نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ پہلے لوگ جسٹ اس کا الٹا تھا، یاد کریے۔ ہمیں خود یاد ہے ہمارے ماں باپ شام ہوتے ہی پیر ہاتھ دھو کر کے آ جاؤ اندر، اور ہمارے یہاں کیونکہ مدرسوں کا بہت ماحول تھا تو کہا جاتا تھا کہ اس بار شام ہونی ہے تو پیر ہاتھ دھو کر کے کتابیں کھول کر کے اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ یہ بالکل بہت زبردست ماحول تھا، اور آج بالکل اس کا الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔
شام ہوتے ہی لوگ تیار ہو کر کے نکلتے ہیں ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے. جی ہاں، جو نماز کے لیے آ رہے ہیں تو برابر، وہ تو مسجد میں ہے، کون سی بلا پہنچنے والی. لیکن جو ادھر ادھر سیر و تفریح کرتے ہیں نا، وہ بلاؤں کے چپیٹ میں آتے ہیں. بیماریاں، کسی کو بھوت لگ رہے ہیں، کسی کو پریت لگ رہے ہیں، کوئی کہیں کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی وجہ سے. اور روزی کا جو مسئلہ ہے نا، روزی نازل تو رات کو ہوتی ہے، لیکن تقسیم فجر کے وقت ہوتی ہے. تقسیم جو ہے نا وہ فجر کے وقت ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دکانیں جتنی جلدی ہو سکے کھول لینی چاہیے. دکان جس کی ہے نا اس کو جلدی سے جلدی کھول لینی چاہیے، کہ جو رزق کی تقسیم کا وقت ہے اگر اسی وقت کوئی حاضر رہتا ہے تو اللہ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے. جب بٹ رہا ہے اگر اسی وقت کوئی حاضر ہے، ظاہر سی بات ہے جو حاضر ہے اس کو ملتا ہی ہے. تو اس لیے دکان، تجارت یا کمانے کے لیے نکلنا ہے نا، تو وقت ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھے اور نکل جائے. پہلے کے لوگ نکلتے بھی تھے، اب تو یہ ہے کہ رات کو دیر سے جاگنا ہے، صبح لیٹ اٹھنا ہے، تو بے برکتی تو ہوگی. یہ روایت دیکھیے آپ کہ روزی کے نماز کے تعلق سے دیکھیے کہ نماز کیسے آدمی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ اولیاء کرام کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. رابعہ بصریہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا. رابعہ بصریہ کے گھر میں رات کے وقت ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا. اس نے ہر طرف دیکھا لیکن ایک لوٹا کے علاوہ کوئی چیز نہ ملی. اللہ کی ولیہ تھی، تھوڑی خزانہ چھپا کے رکھی، صرف ایک لوٹا، وہ بھی وضو بنانے کے لیے، باقی کچھ بھی نہیں. جب وہ جانے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے. چور آؤ، چوری کرنے آئے ہو، خالی ہاتھ تھوڑی جاؤ گے. اس نے کہا مجھے تو کوئی چیز ملی ہی نہیں. جب کوئی ملی نہیں کوئی چیز تو کیسے جاؤ؟ تو رابعہ بصریہ نے فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا. جو لوٹا تمہیں ملا ہے ایک ہی لوٹا ہے، اس سے وضو بناؤ اور یہ کمرہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو. وضو بناؤ اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو. یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ نہیں جاؤ. بھلے چور ہو لیکن خالی ہاتھ نہیں جاؤ. اس نے وضو کیا، چوری کرنے آیا تھا نا، چور پکڑا جاتا ہے تو پھر مالک جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو وہ پھر وضو بنایا اور وضو بنا کر کے نماز کے لیے جب کھڑا ہوا، جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ نے دوسری جگہ کھڑی ہوئی. وہ نماز کے لیے کمرے میں کھڑی ہوئی، حضرت رابعہ دوسری جگہ مصلی بچھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا. اب مولا میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل سے محروم نہ کرنا. میرے پاس آیا تھا، میں تو کچھ نہیں دے پائی، میرے پاس تھوڑی کچھ ہے مولا، لیکن میں نے اس کو تیرے بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اس چور کو جیسے ہی رابعہ بصریہ نے دعا کی، اللہ کے ولیہ نے دعا کی نا، تو اس چور کو عبادت میں، نماز میں اتنی لذت نصیب ہوئی، اتنا مزہ آیا کہ حضرت رابعہ نے تو کہی تھی 2 رکعت پڑھنا، لیکن وہ نماز سلام پھیرے پھر شروع کیا، سلام پھیرے پھر شروع کیا، یہاں تک کہ رات بھر نماز میں مصروف رہا. نماز کی محبت مل گئی، ایسی محبت ملی کہ صبح تک نماز پڑھی. سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی. جب سحری کا وقت ہوا رابعہ بصریہ ان کے پاس گئی. جیسی گئی تو دیکھ رہی کہ وہ سجدے میں ہے، وہ شخص سجدے میں ہے اور اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے وہ شخص کہہ رہا تھا، اے شخص، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تو اگرچہ میرے مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہ کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے. اے شخص، اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، یعنی خود سے بھی بات کرنا چاہیے. کبھی خود سے بات کرنا جس کو آ گیا نا تو وہ کامیاب ہے. خود کو بھی بولنا چاہیے تو جہنم میں جل پائے گا، تو جہنم کی گرمی برداشت کر پائے گا. خود سے بات کر کے خود کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی خود سے یہ باتیں وہ کر رہا تھا. جب وہ فارغ ہو گیا، جو دعا وغیرہ کر کے سر سجدے سے اٹھایا تو حضرت رابعہ نے پوچھا، اے بھائی رات کیسے گزری؟ رات تو پوری رات گزر گئی، کیسی گزری؟ تو بولا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا. جو میرا ٹیڑھا پن تھا نا وہ رب کریم نے درست کر دیا. میری معذرت، میرا توبہ قبول فرما لی اور میرے گناہ میرے رب نے بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. چہرہ پریشان تھا، چلا گیا.
حضرت رابعہ بصریہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ مولا یہ بندہ تھوڑی دیر کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، میں تو کب سے کھڑی ہوں، تو نے مجھے قبول کیا کہ نہیں؟ تو اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، ایک آواز آپ کے کانوں میں آئی، رابعہ بصریہ کے کانوں میں آواز آئی کہ اے رابعہ، ہم نے اس شخص کو تیری ہی وجہ سے قبول کیا ہے، اسے بھی قبول تیری وجہ سے کیا ہے، اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی اور اپنی قربت میں نے اس بندے کو عطا فرمایا۔ غور کیجئے نماز کس کو بولتے ہیں؟ بس آدمی دل سے پڑھے، فارمیلٹی ادا نہ کرے، دل سے پڑھے آدمی نماز کو نا، تو یہ نماز آدمی کی زندگی بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے پڑوس کے ایک لڑکے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، تو وہ پڑوسن حضرت ابو الحسن سری سکتی کے پاس آئے، اللہ کے ولی کے پاس، کہ حضور ہم آپ کے پڑوسی ہیں، رات کو پولیس میرے بچوں کو پکڑ کر لے گئی ہے، شاید وہ پولیس میرے بچوں کو تکلیف پہنچائے، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے، چلیے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی بات پولیس مان لے گی، میرے بچے کو چھوڑ دے گی، یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، آپ نہیں جائیے گا تو آپ کا کوئی آدمی بھیج دیجئے۔ تو پڑوسن کی فریاد سن کر اللہ کے ولی کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے، نہیں گئے ادھر، نہ کسی کو بھیجا اور نہ خود گئے، بلکہ مصلی بچھا کر دھیان سے نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو عورت کہنے لگی، حضور جلدی کیجئے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے، میں تو آپ کو جانے کے لیے لے کے آئی، لے جانے کے لیے، آپ تو نماز پڑھنے لگ گئے، حضور جلدی کیجئے، بہت دیر ہو گئی۔ تو حضرت کہنے جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے، آپ نماز میں مشغول رہے۔ جب کافی دیر کے بعد سلام پھیرنے، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، اس عورت سے فرمایا، خدا کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں، تو جو معاملہ لے کر آیا ہے نا، میں اسی کو حل کر رہا ہوں۔ بولے کیسے؟ بولے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ جو عورت آئی تھی، اس کے گھر کی نوکرانی آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا۔ جی جانا بھی نہیں پڑا، کوئی سفارش نہیں، کوئی اپروچ نہیں، یہی بیٹھے بیٹھے نماز کے ذریعے سے قید سے واپس بلوا دیا۔ کس کو بولتے ہیں نماز؟ لوگ نماز کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، نماز کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمام مشکلوں کا حل نماز کے اندر ہے تو غلط نہیں ہوگا، تمام مشکلوں کا حل، مشکل نام کی جو بھی چیز ہے اس کا حل نماز میں، بس آدمی نماز کو اس درجے سے ادا کرے، اس لگاؤ سے پڑھے، اس دل لگی سے پڑھے، اس محبت سے نماز کو پڑھے نا، تو اس نماز کے اندر ہی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ حضرت انس ابن مالک حضور کے خادم ہیں، انس ابن مالک کے باغبان یعنی مالی ایک بار حاضر ہو کر شدید قحط یعنی بارش نہ ہونے کی شکایت کیا۔ انس ابن مالک کا جو بغیچے کا جو رکھوالی کرنے والا تھا وہ آیا، کہنے لگا، حضور بغیچہ سوکھ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے برسوں سے۔ تو حضرت انس یہ حضور کے خادم تھے، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، فرمایا، اے باغبان آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ بارش نہیں ہوئی، شکایت کیا تو مصلی بچھا دی، اور مصلی بچھا کر کچھ دیر نماز پڑھی اور خادم سے کہا، آسمان پر دیکھ، کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر یہی پوچھا، دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے؟ باغبان نے جواب دیا، کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر پوچھا کہ دیکھو باغبان آسمان میں بادل آیا؟ جواب دیا، ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ بدلی آیا ہے لیکن اتنا سا کہ ایک پرندے کا جو پر ہے نا اس کے برابر۔ آپ نماز اور دعا میں برابر مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف بادل چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہو گئی۔ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک نے باغبان کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ فرمایا، بارش یہی ہو رہی ہے یا بغیچے تک بھی ہو رہی ہے؟ گھوڑے پر بھیجا کہ جا دور تک دیکھ کے آؤ۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا، مدینے پاک کے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا اور دیکھا، اور آ کر کے کہا، الحمدللہ یہ بارش مسیرین اور غضبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی،
یعنی فرمایا کہ محلوں کا نام لیا کہ وہاں تک بارش ہو رہی ہے. غور کیجئے، یعنی بارش کی حاجت ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، یعنی کوئی بھی پریشانی ہے، بندے کو چاہیے کہ نماز پڑھے. آخری روایت اس پر سنیے. حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بےتاب ہو گیا. حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے پاؤں سے زمین کریدنے لگا. نہیں، ابھی دعا کا پانی کا پتہ نہیں تھا. ساری فوج، ساری لشکر بھوکی پیاسی، جانور بھی بھوکے. جب امیر جو لشکر کا تھا انہوں نے دعا کیا، دعا کر کے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ گھوڑا جو ہے نا اپنے پاؤں سے زمین کریدنے لگا. آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا. آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. نماز کس کو بولتے ہیں؟ الحمدللہ. اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر پانی سے سیراب ہو گیا. تمام جانوروں نے بھی خوب پیا اور لشکریوں نے اپنے اپنے مشکوں میں بھی پانی بھر لیا. پھر اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا. غور کیجیے، یہ سارے جو روایات ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ نماز میں ہر چیز کا علاج ہے. اچھا، یہ نہیں کہ یہ صرف اسی دور میں ہوتا تھا اب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. آج بھی کوئی ویسی نماز پڑھے الحمدللہ، آج بھی ان کے لیے ایسے جلدی انتظام ہو. لیکن ضرورت ہے ویسی نماز کی، ویسا ایمان کی، ویسا توکل کی، ویسے اللہ سے محبت کی، تب جا کر کے سب ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.